السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور کبریائی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے خاص ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ زمین و آسمان کو بھر دینے کے برابر درود و سلام خلیل کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، جس طرح جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے درس میں ہم نے 2 موضوع آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اور آخری جو مختصر سا موضوع تھا اس میں ہم نے رجب اور اس کی بدعات وغیرہ کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مبارک کے بارے میں بھی آپ دوستوں کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ تو یہ اچانک ہی ہمارا یہ پروگرام بنا کہ شیخ عبدالرحمن صاحب عزیز کو ہم نے دعوت دی اور انہوں نے قبول کی، اور انہی کے سپرد یہ موضوع کر دیا گیا۔ تو آج جس موضوع کے بارے میں شیخ محترم گفتگو کریں گے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اور گناہگاروں کا انجام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے معراج اور پھر اس میں بہت ساری نشانیاں دکھلائیں، تو اسی سفر کا حال وہ انشاءاللہ تعالی ابھی آپ دوستوں کے سامنے شیخ محترم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے سنا جائے رب کائنات مجھے آپ کو جہاں تک ہماری آواز جائے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اور گناہگاروں کا انجام اس کو آپ دوستوں کے سامنے بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ شیخ محترم کی علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ان سے دین کا کام لے، اور ہمیں ان کے اس بیان سے اور مزید بیانوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تمام قسم کی تعریفات و تحمیدات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص اور زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس مطہر پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست صراط مستقیم کو چھوڑ کر غلط راستوں پر
پڑے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ، اللہ کا راستہ اور جنت کے راستے پر چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا، جس میں مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر 1,00,000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ نبی اللہ کا پیغامبر ہوتا ہے، پیغام رساں ہوتا ہے، انسانوں کے لیے اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، لوگوں کے لیے دین کا، اللہ کے احکام کا ایک زندہ و جاوید نمونہ ہوتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کو یہ کہا گیا کہ تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے، اس لیے کہ نبی ایمان میں، نظریات میں، عقائد میں اور اعمال میں، احکام میں اور اخلاق میں اللہ رب العزت کے احکام کا، وحی کا زندہ و جاوید نمونہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت وحی کے ذریعے ہر قدم پر اپنے نبی کی رہنمائی فرماتا ہے، اور وہ چیزیں جن کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، کہ مومن ان چیزوں پر غیباً ایمان لاتے ہیں، اب دیکھے ایمان لاتے ہیں، دیکھے بغیر محض اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے نبی کی زبان سے ان کا تذکرہ سن کر مان لیتے ہیں، اور یہی ایمان کی معراج ہے، یہی ایمان کی انتہا ہے۔ مانتے تو کافر بھی ہیں، کافروں اور ایمانداروں کے ماننے میں فرق یہ ہے کہ مومن، ایمان لانے والا شخص کسی بھی چیز کو بغیر دیکھے محض اللہ کا حکم سمجھ کر اور اپنے نبی کی زبان سے سن کر اسے مانتا ہے، جبکہ کافر ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مانتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا۔ کل قیامت کے دن کافر، مجرم اللہ کے دربار میں شرم سے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ، اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا
اپنے کانوں سے سن لیا، اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اب واپس لوٹا نعمل صالحہ، ہم اچھے عمل کریں۔ مان کافر بھی لے گا، لیکن کب مانتا ہے؟ جب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ کسی بھی چیز کو اللہ کا حکم سمجھ کر نہیں مانتا، نبی کا حکم سمجھ کر نہیں مانتا، جبکہ مومن اسی چیز کو مانتا ہے اور اس طرح مانتا ہے جس طرح وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کو مانتا ہے، اور مانتا ہے تو محض اللہ کی وحی سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر اور اپنے نبی کی زبان سے سن کر مانتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایمان میں سب سے افضل قرار دیا جنہوں نے نبی کو بھی نہیں دیکھا۔ آپ کو ایک مرتبہ سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ لوگوں بتلاؤ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی جبریل کا ہو سکتا ہے۔ فرمایا جبریل کا کیسے؟ جبریل تو اللہ کا کلام سنتا ہے، اس نے تو ماننا ہی ماننا ہے، وہ کیسے انکار کر سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی پھر آپ کا ایمان سب سے مضبوط ہوگا۔ فرمایا میرا ایمان کیسے؟ مجھ پر تو اللہ کی وحی آتی ہے، مجھ پر تو اللہ کا پیغام آتا ہے، میں نے تو ماننا ہی ماننا ہے، میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی پھر ہمارا ایمان ہے۔ فرمایا تمہارے اندر اللہ کا نبی موجود ہے، تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہے، تم وہی اترتے نازل ہوتے کب دیکھتے ہو، تمہارا ایمان افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی پھر آپ بتلائیے کس کا ایمان افضل ہے؟ فرمایا ان لوگوں کا جنہوں نے نہ نبی کو دیکھا، نہ وحی کے اترنے کا مشاہدہ کیا، جنہوں نے نہ اپنے سوال پوچھے، محض الذین یؤمنون بالغیب، ان کا 100% ایمان بالغیب۔ سب سے افضل لوگ ایمان، اتقان، یقین میں تو اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو جنہوں نے لوگوں کو تفصیلات بتانی ہوتی ہیں غائب کی چیزوں کی، جنت کی، جہنم کی، برزخ کی، قبر کی، اللہ رب العزت کا سسٹم یہ ہے کہ اللہ وہ چیزیں جو ایمانداروں سے جن پر ایمان لانا اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے، وہ چیزیں نبی کو اپنی آنکھوں سے دکھا دیتا ہے تاکہ لوگ پوچھیں، نبی ان کی تفصیل بتلا سکے، لوگ پوچھیں، نبی لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر سکے، اور نبی کا ایمان کامل اور مکمل ہو، اکمل ہو۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قدرتوں کا مشاہدہ کروایا تاکہ وہ ابراہیم جو کفر کی دنیا میں پیدا ہوا تھا، جس نے محض اپنی عقل سے اللہ کی ہوئی ہدایت سے اللہ تک پہنچا اور اللہ کو پہچانا، اللہ رب العزت نے انہیں اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا
अवलम तुमिन, इब्राहिम क्या तू ईमान नहीं लाया? कहा अल्लाह ईमान तो लाया हूं, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, मैं सिर्फ अपनी आंखों से देखकर अपने दिल को मुतमईन करना चाहता हूं, ईमान से आगे की चीज। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मरने के बाद जिंदा होने का मुशाहिदा करवाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का, दोबारा जिंदगी का अपनी आंखों से मुशाहिदा किया। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत जब मुनासिब समझते हैं, जो मुनासिब समझते हैं, अपनी कुदरत के उन मज़ाहिर का अपने नबियों को आंखों से मुशाहिदा करवाते हैं। इसी तरह का एक मुशाहिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी करवाया गया और एक लंबा सफर मक्का से, बैतुल्लाह से, बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक और मस्जिद अक्सा से सातों आसमानों सिदरतुल मुंतहा तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशाहिदा करवाया गया, एक सफर करवाया गया, जिस सफर को इसरा व मिअराज कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सफर के एक हिस्से का तज़किरा किया, फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। पाक है वो ज़ात, मुक़द्दस है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को मस्जिद हराम, बैतुल्लाह से, मक्का से मस्जिद अक़सा तक, बैतुल मुक़द्दस तक एक रात में सफर करवाया। और वो मस्जिद अक़सा जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरकतों का नुज़ूल होता है, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपने बंदे को अपनी निशानियां दिखा सकें। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो अल्लाह सुनने वाला भी है, देखने वाला भी है। आज हमारे यहां सफरे मेराज का बहुत तज़किरा किया जाता है और खुसूसन इस महीने में मेराज के नाम पर महफिलें सजाई जाती हैं, जलसे होते हैं, लोग उस रात को मनाते हैं, अच्छा खाना पकाते हैं, उन्हें खाया जाता है और उस खाने में सफरे मेराज के मकासद को बुलाया जाता है। आज हमारी हालत यह है कि हर चीज हम समझने की बजाय, उस पर गौर करने की बजाय, उन मकासद पर नजर डालने की बजाय जिनके पेश नजर अल्लाह ने वो काम किया होता है, हम हर चीज को मनाने पर आ गए। शबे बरात मनाओ, रमजान की 27वीं शबे कदर मनाते चले जाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत मनाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मनाओ, सरवरे कौनैन की वफात मनाओ। आज हर चीज देखने और समझने की बजाय हम मनाने पर आ गए और ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है कि वो मकासिद मनाने में उन मकासिद को हमारी आंखों से ओझल कर देता है। आइए हम देखते हैं, लिनुरियहु मिन आयातिना, अल्लाह अपने नबी को अपनी कुदरत कामिला की कौन सी निशानियां दिखाना चाहते हैं। ये सफर जिसे इसरा व
معراج کہا جاتا ہے۔ سفر دو حصوں میں ہے۔ پہلا سفر مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک زمین کا سفر ہے، اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اور سفر کا دوسرا حصہ وہ بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک ہے، جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عروج، اوپر کو جانا۔ یہ سارا سفر معراج نہیں ہے، پہلے سفر اسراء جو زمین کا سفر ہے، اور دوسرا زمین سے آسمانوں تک کا سفر، اس کو سفر معراج کہا جاتا ہے۔ سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں بیت اللہ میں، بیت اللہ کی جگہ حبیب میں قیام فرما تھے یا اپنے گھر میں تھے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ کو اٹھایا گیا، اٹھا کر بیت اللہ میں لایا گیا، آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور فرشتہ ایک تھال بھر کے ایمان کا، نور کا، حکمت کا ایک تھال بھر کے لایا، اور وہ ایمان، وہ نور، وہ حکمت سرور کونین کے دل کے اندر ڈالا گیا، اور دل کو بند کر کے دوبارہ سینے میں لگا دیا گیا۔ پھر ایک جانور جسے براق کہا جاتا ہے، اس کی رفتار کی وجہ سے سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا وہ لایا گیا۔ مجھے سوار ہونے کا کہا گیا، میں سوار ہونے لگا، وہ جانور بتکا، جبریل نے اس کو ڈانٹا اور کہا تجھ پر آج تک جتنے لوگوں نے سواری کی ہے سب سے افضل ترین سواری آج تجھ پر سوار ہونے لگی، سب سے افضل۔ اس کا مطلب یہ ہے اس سواری پر، اس جانور پر دوسرے انبیاء کو بھی سیر کروائی۔ جبریل نے جب ڈانٹا براق رک گیا، میں سوار ہوا، جبریل نے لغام پکڑی اور بیت المقدس کی طرف چل پڑے۔ سرور کونین نے فرمایا اس کا ایک قدم حد نگاہ پر پڑتا تھا، ایک جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں پر ایک قدم اس کا پڑتا تھا۔ میرے راستے میں قریش کے آنے اور جانے والے قافلوں کو بھی دیکھا، ایک قافلہ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، میں وہاں پر اترا، ایک برتن میں انہوں نے پینے کے لیے پانی رکھا تھا، میں نے وہ برتن اٹھایا، اس برتن سے پانی پیا، برتن کو وہیں پر رکھا اور پھر چل پڑا۔ ایک قافلے سے گزرا کہ ان کے ایک اونٹ نے ہماری سواری کو دیکھا، ڈر کے بتکا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ آگے ہم گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ میرے
راستے کے کنارے پر ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے، بہت بوڑھی، بالکل نحیف، کمزور، جیسے کچھ زیادہ بوڑھا ہو جائے تو آپ کہتے ہیں نا جس کی تو قبر میں ٹانگے، آخری منزل میں پہنچ گیا، آخری منزل میں پہنچی ہوئی بڑھیا۔ جبریل نے پوچھا آقا جانتے ہو یہ بڑھیا کون ہے؟ میں نے پوچھا جبریل بتلاؤ یہ کون ہے؟ کہا آقا یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، اللہ نے دنیا کو عورت میں مجسم کر کے دکھایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اور جبریل نے کہا آقا اب دنیا کی عمر اتنی باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی عمر باقی رہ گئی، یعنی آج گئی یہ کل گئی، آخر تک۔ اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا، قریب آ گیا ہے، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بھول میں پڑے ہوئے ہیں، آپ اسی وجہ سے دین اسلام سے منہ موڑے ہوئے۔ آگے سواری مسجد اقصی میں روکی گئی، ایک پتھر، اس پتھر میں سوراخ بنا ہوا، بتلایا گیا یہ پتھر وہ ہے، یہ پتھر میں سوراخ وہ ہے جس میں آپ سے پہلے انبیاء اپنی سواریوں کو وعدہ کرتے ہیں۔ سرور کونین کی سواری کو باندھ دیا گیا، آپ اندر تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ سارے نبی علیہم الصلاۃ والسلام مسجد اقصی میں تشریف فرما ہے۔ سرور کونین علیہ الصلاۃ والسلام کو آگے بڑھایا گیا، جماعت کھڑی ہوئی، سارے انبیاء نے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی قیادت میں آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ کیوں کی؟ اس لیے کہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے اپنے تمام نبیوں سے ایک وعدہ لیا تھا، وہ وعدہ یہ تھا کہ جب دنیا میں جاؤ گے تمہیں نبوت بھی ملے گی، کتابیں بھی ملیں گی، رسالت سے سرفراز کیا جائے گا، تم نے اپنے لوگوں کو اپنی دعوت دینی ہے، لیکن جب میرا آخر الزمان نبی آئے گا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کے آنے کے بعد تمہاری نبوتیں بھی ختم ہو جائیں گی، تمہاری کتابیں بھی منسوخ ہو جائیں گی۔ پھر تم نے نہ اپنی کتاب پڑھ کے کسی کو بتلانی ہے، نہ کسی کو اپنے دین کی، اپنی نبوت کی دعوت دینی، بلکہ اس نبی پر ایمان لانا ہے، اس کی نبوت کو تسلیم کرنا ہے، اور اس کی قیادت میں زندگی گزارنی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہیں سے تورات کا ورقہ پکڑ لائے،
سرور کونین کی مجلس میں بیٹھ کے پڑھنے لگے. سرور کونین نے فرمایا عمر یہ تو تورات ہے، اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے ان کی نجات بھی تبھی ہو سکتی ہے جب وہ مجھے اپنا نبی مان لے. یہ عہد تھا، یہ وعدہ لیا گیا تھا، لیکن دنیا میں وہ وقت نہیں آیا کہ دوسرے انبیاء موجود ہوں اور سرور کونین علیہ السلام تشریف لے آئے اور نبی اس وعدے کے مطابق آپ کا کلمہ پڑھے. تو اس رات میں اس وعدے کو عملی جامہ پہنایا گیا. یہ سارے نبی پیچھے صف باندھ کے کھڑے ہیں اور سرور کونین کا ہاتھ پکڑا، مصلی پر کھڑا کر دیا. آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے سارے نبی پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے، نماز سے فارغ ہوئے، پھر باہر تشریف لائے. آسمان سے ایک زینہ نازل ہوا جس کو آج کے دور میں آپ لفٹ کہہ سکتے ہیں. عام لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہے کہ شاید آپ قرآن پر اس جانور پر آسمانوں پر گئے ہیں. ایسا نہیں، بلکہ آپ کے لیے ایک زینہ نازل ہوا، ایک لفٹ اتری. سرور کونین علیہ السلام اس میں سوار ہوئے، زینہ آسمان پر پہنچا. جبریل نے دروازہ کھٹکھایا. پہلے آسمان کے دربار نے پوچھا کون ہو؟ کہا جبریل ہوں. کہا نہیں، ساتھ کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا آئے ہیں یا بلایا گیا؟ آئے ہیں یا بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا بلایا گیا ہے. اس نے دروازہ کھولا، آسمان کے فرشتوں نے سرور کونین کا استقبال کیا. اسی طرح دوسرے آسمان پر، تیسرے پر، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پر، ہر آسمان پر اسی طرح نبی مکرم سے پوچھا گیا، دروازہ کھولا گیا، فرشتوں نے استقبال کیا اور ہر آسمان پر اپنے درجے کے مطابق ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی. ساتویں آسمان پر، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے استقبال کیا. ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے سرور کونین کا استقبال کیا. آپ اور آگے بڑھ گئے. فرمایا میں وہاں تک چلا گیا جہاں پر تقدیر لکھنے والے قلموں کے گھسنے کی آوازیں آ رہی تھی. وہاں تک پہنچا. میں نے سدرۃ المنتہا کا مشاہدہ کیا جس پر اللہ کی انوار کی تجلیاں پڑ رہی تھی. اس پہ کیا تھا میں بیان نہیں کر سکتا. اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے بڑے بڑے تھے اور اس کا پھل فرمایا مٹکوں جتنا بڑا تھا. سدرۃ المنتہا جس پر اللہ کے نور کی تجلیاں پڑ رہی تھی، وہاں کا منظر ایسا تھا کہ نبی مکرم اس کو بیان نہیں کر سکے. فرمایا جو تھا وہ تھا، جو تھا میں بیان نہیں کر سکتا.
اللہ رب العزت سے ملاقات، سرور کونین نے اللہ کے حضور جا کر اپنی عبادت کو پیش کیا، کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری ساری عبادتیں، میری ساری ریاضتیں اکیلے تیرے لیے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے ہمارے نبی تجھ پر ہماری رحمتیں بھی ہیں، ہماری برکتیں بھی ہیں، ہماری سلامتی بھی۔